أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اللهم اجعلني منهم يا رب العالمين اللهم اجعلني منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم آمين يا ربي فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے۔ یہ نہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے۔ بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب
سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زوراور اور غالب ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ سبحان اللہ، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان پیارے مومنین میں سے بنا دے یا رب، جو ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں سے بنا دے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ اپنی روح سے انہیں اپنی تائید کرتا ہے اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، مختصر سا رکوع آج جو ہم سمجھنے جا رہی ہیں سورۃ المجادلہ کا، سبحان اللہ، اتنے پیارے انداز میں اللہ پاک نے چھوٹی سی یعنی ٹیکسٹ ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی بات میں، ایک چھوٹے سے رکوع میں تھوڑی سی بات میں اللہ نے اتنا پیارے انداز سے انسان کو سمجھا دیا کہ اس کی ساری زندگی کے لیے بھی آیتیں اگر ہم سمجھ جائیں نا، سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کو سمجھ لیں نا، اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ انسان کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں مین بات بتلا دی گئی۔ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، اس میں دو گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ ہے حزب الشیطان اور ایک گروہ ہے حزب اللہ۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، حزب کہتے ہیں گروہ کو، ایک ہے حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ۔ پہلے جو آیتیں یعنی پہلی آیتیں جو آئی ہیں اس رکوع کی، جو میں نے ابھی آپ تلاوت کی ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے، پہلے میں حزب الشیطان کا ذکر ہے، یعنی شیطان کا گروہ، اور وہ کون ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، کیسا ان کا ایمان ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حزب اللہ کے گروہ میں جو لوگ ہیں ان کے کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے کیا کیریکٹر ہے، ان کا کیسا ایمان ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ بالکل ہی آسان انداز میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اور جو آیتیں ہم تلاوت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں قلوب میں بسانے والا بنائے، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں اللہ پاک مزین کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی آیت شروع ہوتی ہے میری بہنوں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اس قوم کو، کون سی قوم، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو تولوا پلٹ جاتے ہیں، قومن یعنی پوری قوم، وہ قوم کی طرف پلٹ جاتے ہیں، وہ قوم سے دوستی کر لیتے ہیں۔ تولوا یعنی پلٹ کر دوستی کر لینا، واللہ یا واللہ سے ہی، یعنی تولوا یعنی دوستی کر لینا، مضبوط دوستی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی کر لیتے ہیں، اس قوم سے جو غضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب کیا، یعنی مغضوب۔ کون ہے مغضوب قوم؟ پتا ہے نا کون ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، کون ہے مغضوب قوم جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کون ہے؟ ضالین تو نصارہ ہے، مغضوب کون ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ ہے یہودی، مغضوب قوم۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی قوم جس پر اللہ نے غضب نازل کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، ایسی قوم سے یہ لوگ دوستی کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جن کا ایمان ڈاماڈول ہوتا ہے اور جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، منافقین۔ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے مومنوں، ما ہم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ما ہم منکم، اے مومنوں، یہ تمہارے بھی نہیں ہے، یعنی یہ منافق کہتے تو ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ منافق ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں، مسلمان کے گروہ میں ہی رہتے ہیں،
آپ دیکھیں گے اپنے اطراف و اکناف میں ایسے ہزاروں مسلمان جو نیم سیک مسلم ہیں، جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام نہ ان کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، اسلام نہ ان کے بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے، اسلام نہ ان کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے، نہ اسلام ان کے گھروں میں ہوتا ہے، نہ اسلام ان کے معاشرتی زندگی میں ہوتا ہے، نہ اسلام ان کے معاملات میں ہوتا ہے۔ اسلام ایک جمیع لفظ ہے، جامع لفظ ہے، جمی یعنی پوری چیزیں، ایسا جمیع کے تمام چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، ایسا جامع لفظ ہے کہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اسلام میں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی، رمضان آیا روزے رکھ لیے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی اذا ہو رہی سر پر دوپٹہ ڈال لی ہم نے۔ اسلام صرف اتنا ہی نہیں ہے، یعنی مخصوص جگہوں پر ہی اسلام نہیں ہے، اسلام ہے ایک جامع لفظ، ایک زندگی پر محیط کرنے والا، جو تمام آپ کی زندگی کو احاطہ کرنے والا۔ اسلام وہ ہے، اسلام ہمارے معاملات میں اسلام ہو، ہماری گفتگو میں اسلام ہو، ہمارے کردار میں اسلام ہو، تو وہ ہے مسلمان۔ خود عمل نہیں کرتا، اسلام کے یہ تمام دائروں میں کمزور ہوتا ہے، معاملات میں کمزور، معاملات میں کمزور، معاشرتی زندگی میں کمزور، تجارتی زندگی میں کمزور، ہر جگہ اس کا اسلام کمزور، تو پھر کیسے معاملہ ہے اس کا ایمان بھی ڈاواڈول ہوتا ہے، خود بھی عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بھی عمل کرنے نہیں دیتا، اور اپنی بات کو صحیح منوانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے۔ یحلفون علی الکذب، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اچھا، خالی قسمیں ہی نہیں کھاتا، بلکہ وہ بنا لیتا، اتخذوا ایمانہم جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، وہ بنا لیتا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، کیوں؟ فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یحلفون علی الکذب، وہ قسم اٹھا رہا نا جھوٹ پر، وہم یعلمون، جبکہ وہ جان رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پر قسمیں اٹھا رہا ہے جبکہ وہ جان رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اعد اللہ لہم عذابا شدید، اللہ نے اس کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے میری بہنوں؟ یہ کوئی کافر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی یہود کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی نصرانی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی مشرک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ اس مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اپنے اسلام کو گرانٹڈ لیتا ہے۔ اسلام تو ہے نیم سے مسلمان، کیا کہتے ہیں اسے کہ بائی چانس مسلمان، اتفاقاً مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گیا، اسلامی طرز زندگی کا اس کو شعور نہیں ہے، وہ کیا کر رہی ہے کیا کر رہا ہے اسے کوئی شعور نہیں ہے، لا شعوری مسلمان، لا غیر شعوری مسلمان۔ تو یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو اسلام پر پوری طرح سے نہیں چلتے بلکہ منافق ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تمہارے ہو سکتے نہ ان کے ہو سکتے، نہ وہ کافر بنیں گے، نہ وہ یہود بنیں گے، نہ نصارہ بنیں گے، نہ مومن بنیں گے، بیچ کا معاملہ ہے، ڈاواڈول، کبھی چل لیا اسلام پر، کبھی اتر گئے راستے سے، ٹریک پہ چلتے چلتے اتر جاتے، دھکا پڑا، کچھ بھی جوتا پڑا پیچھے سے، اللہ کی مار پڑی تو فوری اللہ اللہ کرنے لگتے، گڑ گڑاتے، روتے، دعائیں مانگنے لگتے، اللہ بچا لے اس مصیبت سے، اللہ بچا لے، اور کچھ بھی سختی ہو گئی، کچھ بھی بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ نے کوئی آزمائش ڈال دی، کسی کی جان نکلنے پہ ہے، آئی سی یو میں ہے، کوئی دواخانے میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، اب دیکھو میرے عزیز ہے، میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، رو رہی ہوں میں جانی ماز بچھا کے، گڑ گڑا رہی ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ جیسے ہی خوشی ملی، جیسے ہی اللہ نے پریشانی سے دور کر دیا، اللہ اکبر، اب اسی کا رنگ دیکھیے، مستی جیسے چڑھ جاتی نا اوپر، حرکتیں کیسے کرتا نا وہ شخص جس کو بہت زیادہ مل گیا، تو وہ والی کیفیت ہو جاتی، اب نہ اسے اللہ رسول یاد رہے، نہ اسے دین اسلام یاد رہا، کچھ نہیں، بس اپنی زندگی میں مست مگن ہے، مست مگن ہے، اب اسے کوئی احساس نہیں کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس اسے یہ کرنا ہے کہ من مانی کرنی ہے،
کبھی یہودیوں کی سننا، کبھی نصرانیوں کی بات پہ عمل کرنا، کبھی کفار کی کوئی چیز اچھی لگی وہ لے لینا، مشرکین کی اچھی لگی وہ لے لینا، کبھی اسلام کا کچھ اچھا لگا، فائدہ لگا وہ لے لینا. یہ والی کیفیت منافق کی ہوتی ہے. کہتا اچھا لسٹ لسٹ کون سی لسٹ میں ہے؟ مسلمانوں کی لسٹ میں رہتا، نام مسلمان رکھتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کا معاملہ کیسا ہے کہ وہ کام ایسے کرتا ہے کہ وہ اسلام کمپلیٹ نہیں ہے اس کا. اچھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما کانوا یعملون جو عمل کر رہے ہیں نا، بہت برا عمل کر رہے ہیں بولے اللہ تعالیٰ. اور اللہ کو شدید سخت نفرت ہے منافقین سے، جو اسلام پہ پورا نہیں چلتے، نہیں ڈاما ڈول کیفیت، کبھی چلا اسلام پر کبھی چھوڑ دیا، کبھی چلا کبھی چھوڑ دیا. اسلام کی محبت، اللہ کی محبت جن کے دلوں میں نہیں رہتی تو وہ اللہ کو اتنے سخت ناپسند ہے، ڈاما ڈول والی کیفیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، اسے میں جہنم کے نچلے درجے میں ڈالوں گا. نچلے سب میں شدید ترین عذاب منافق کو دیا جائے گا. یہودی کو نہیں دیا جائے گا، نصرانی کو نہیں، کافر کو نہیں، مشرک کو نہیں. کس کو؟ سب میں بدترین عذاب جو دیا جائے گا، جہنم کے نچلے درجوں میں جس کو ڈالا جائے گا، وہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مذاق کیا اللہ سے مذاق کیا. ڈاما ڈول والی کیفیت، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. نماز بھی پڑھتا، پھر اسلام کے خلاف بھی حرکتیں کرتا، نماز بھی پڑھتا، اسلام کو بدنام بھی کرتا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ بڑا برا کام ہے جو کر رہا ہے. اتخذوا ایمانہم جنہ ڈھال، اتخذوا وہ بنا لیتے ہیں ایمانہم اپنے قسموں کو، جنہ یعنی ڈھال. کیوں؟ فصدوا عن سبیل اللہ، خود نہیں چلتا نا تو دوسرے کو بھی روکتا، فصدوا بس روک دیتا ہے وہ، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے لوگوں کو میں کیا کروں گا؟ بولے ان لوگوں کے لیے تو رسوا، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم، نہ ہرگز ان کو فائدہ نہیں دے گی ان کے مال، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے پاس کچھ بھی. یعنی اگر وہ چاہے گا، پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا تھا نا میری بہنوں، پچھلے صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فصیلتی ہی سارے خاندان کو وہ دے دے گا، مگر وہ چاہے گا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ بولے گا میری ماں کو میرے بدلے لے لے، میری بیوی کو میرے بدلے لے لے، میرے بچوں کو میرے بدلے لے لے، بلکہ پورے یعنی رشتے گنوا کر اللہ نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ وہ فصیلتی ہی پورے کے پورے خاندان کو لے، پورا کنبا میرا جس کی میں پرورش کرتا تھا اللہ، ان پوروں کو لے لے لیکن مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے. یہ کہے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دے لن تغنی، ہرگز بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اچھا وہ جب خواہش کرے گا کہ سب کو لے لے مجھے بچا دے، تو کیا اللہ اس کو بچا دے گا؟ لے کر نہیں. لن تغنی ہرگز بھی کام نہیں آئے گا اس کو. کیا چیزیں؟ اموالہم اس کا مال، ولا اولادہم یہ ساری شر فساد کی جڑ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش جو ہے مال اور اولاد ہے. مال اور اولاد اتنی سخت ترین آزمائش ہے کہ بندہ ساری چیز بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ ہی کو بھلا بیٹھتا ہے. مال کی فکر میں، اولاد کی فکر میں، مال کی فکر میں، اولاد کی فکر میں اس قدر گھرا ہوتا ہے، اتنا سیلفش بن جاتا ہے کہ وہ کسی حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، کسی اللہ کے کوئی قانون کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کی نہیں سنتا، اس کے رسول کی نہیں سنتا، بس اس کے اوپر سر پہ سوار ہے تو مال ہے اور اولاد ہے. نعوذ باللہ، اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے ایسی سوچ سے، ایسے کیریکٹر سے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ مال، وہ اولاد جس کے لیے تم آج اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہو، وہ مال اور وہ اولاد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی. من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نار جہنم سے بچا لے یا رب. دیکھیے ہم فیہا خالدون بولے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اگر معافی نہیں چاہا بندہ، اگر معافی نہیں چاہا، اللہ سے معافی نہیں چاہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیری ہی ہو کر رہوں گی، میں آئندہ کوئی قسم کا گناہ نہیں کروں گی، کبھی ادھر کبھی ادھر والا معاملہ میں نہیں رکھوں گی، انشاءاللہ میں اگر دعا کر لوں گی میں پختہ ہو جاؤں گی،
تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ. اگر نہیں، میں نے معافی نہیں چاہی، میں نے اپنی چال کو نہیں بدلی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب النار ہو جائیں گے، جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا جب اٹھائے گا نا اللہ، یوم یبعثہم اللہ، اللہ جس دن اٹھائے گا ان کو جمیعاً، پوروں کے پوروں کو، فیحلفون لہو کما یحلفون لکم. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب وہ اٹھائیں گے نا، سب کو کھڑا کریں گے نا، تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی وہی قسمیں کھانے لگے. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، انہم علی شیء، وہ کسی دلیل پر ہے. سبحان اللہ. غفلت کی انتہا دیکھیے. جو بندہ دنیا میں اتنا غفلت سے رہتا ہے نا، تو اللہ اکبر، آخرت میں بھی اس کے غفلت کا کیا ٹھکانہ، کہ وہ اس طریقے سے رہے گا کہ وہاں پر بھی اس کا گمان، یحسبون، اس کا گمان یہ رہے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میں دلیل پر ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں نا. اب دیکھیے ایک مثال دے کے بتاؤں میں آپ کو. مجھے کچھ کرنے کا ڈیسائیڈ کر لی میں نے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہوں اس چیز پہ کہ مجھے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں اپنے آپ کو سمجھا لی نا، تو اس کے بعد اب میں قسمیں کھانے لگتی ہوں دوسروں کو بھی سمجھانے کے لیے، اور میں اپنی اس قسم کو دلیل بنا لیتی ہوں. اور یہ دھوکا ہے نا. منافق کیا کرتا، دھوکا دیتا. یعنی جس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، وہ سوری فرمانبرداری نہیں کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا، قسم کھا لیتا، اور یہ سمجھتا کہ میں دوسروں کو دھوکا دے رہا ہوں، قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے میں دوسروں کو دھوکا دے رہا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکا نہیں دے رہا، خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو، یخادعون اللہ، وہ اللہ کا دھوکا دے رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، یخادعون اللہ نہیں، اللہ کو دھوکا دے رہے نہیں، بلکہ یخدعون انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ دھوکا دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہے ان کو. ولکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ عادت ہوگی نا، اللہ کی نافرمانی کرنے کی عادت ہوگی، ہوتے ہوتے ایسی پختہ ہوگی عادت کہ اللہ کے سامنے بھی ٹھہر کے قسم کھا کے سمجھ رہا ہے کہ وہ دلیل ہے. یحسبون، وہ گمان کر رہا ہے کہ میں دلیل دے دیا اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ بولے الا، خبردار، انہم هم الکاذبون، بے شک یہی جھوٹے ہیں، وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، ہوا کیا معلوم ہے؟ پتا ہے کیا ہوا؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ان کے اوپر. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے شیطان کی فرمانبرداری کی. اللہ کی نافرمانی جب کرتا نا بندہ، اللہ کی نافرمانی کرا تو گویا فرمانبرداری کس کی کرا؟ شیطان. ہوتے 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 شیطان کو اتنا چانس دے دیتا وہ کہ وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا، غلبہ حاصل کر لیتا پوری طریقے سے. استحوذہ کہتے ہیں گھیر لینا، احاطہ کر لینا، جمع کر لینا، غلبہ حاصل کر لینا، یعنی پوری طریقے سے مغلوب ہو جاتا بندہ، اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا. اب شیطان جو بولے وہ کرتے رہتا. اور فانساہم ذکر اللہ، اور وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کا ذکر بھی اس سے بھلا دیتا. اس بندے سے، اس انسان سے وہ اللہ کا ذکر بھی بھلا دیتا، اور اس کو یعنی گناہوں پہ گناہوں پہ گناہوں پہ ہی ابھارتے رہتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہو گیا اب اس کا کام، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہو گیا، چلے گیا شیطان کے گروہ میں، خلاص اب بھی مسلمان باقی نہیں رہا. چاہے اپنے آپ کو مسلمان کا ٹائٹل لگا لے، چاہے اپنے آپ کو بول لے مسلمان، چاہے گھر پہ تختی لگا لے بڑی بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ نکل گیا، جھوٹا ہے، خود کو اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان اس پر غلبہ پا لیا اور اللہ کے ذکر اس کے پاس سے نکال دیا. اولئک حزب الشیطان، وہ حزب الشیطان میں چلے گئے وہ لوگ. اللہ، خبردار، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار، ان حزب الشیطان، بے شک شیطان کا گروہ جو ہے، هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہاں تک تھا ان لوگوں کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہاں، اور ایک آیت ہے، ان اللہ یحادون اللہ ورسولہ اولئک هم فی الاضلین. اب اللہ تعالیٰ ان کو لاسٹ ایک فیصلہ اور ایک کر دیے، بولے کہ وہ لوگ تو آخرت میں تو عذاب علیم تو ہوگا ہی ہوگا، عذاب مہین کہا اللہ نے، کیا کہتے ہیں کہ رسوا کرنے والا عذاب، اور کہا کہ اصحاب النار ہوں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے.
اعد لهم عذابا علیما، اور ایک جگہ کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے عذابا شدیدا، دردناک عذاب، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے، نار میں جائیں گے وہ کون؟ اللہ کے نافرمان، ایسے نافرمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، ڈاما ڈول والی کیفیت ہے، منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ منافق کیسے بنے؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے۔ دیکھیے بہنوں، ایک حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ہوتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا، ایک ہوتا ہے اپنی من مرضی، نہیں میرے کو جو سمجھ میں آیا میں وہ کروں گی، نہیں مجھے سمجھ میں آیا تو کروں گی، نہیں سمجھ میں آیا نہیں کروں گی۔ جاگیر ہے اپنی، اپنا نفس اپنی جاگیر نہیں ہے، مجھے وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رسول کا حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ منافقین وہ ہیں جو بے شک وہ لوگ جو انا بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون اللہ ورسولہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں گے۔ اللہ اکبر، ذلت ان کے اوپر چھائے گی، ذلیل ہوں گے وہ۔ اور اس کی مثال پچھلے امتوں کو دیکھ لیجیے آپ، پچھلے امتوں میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے اللہ نے ان کو ذلیل اور تباہ کر دیا، اور ان کا شمار ہی ذلت زدہ لوگوں میں ہو گیا۔ آج دیکھیے ہم عزت کی کتنی فکر کرتے ہیں میری بہنوں، کتنی فکر کرتے ہیں ہم کہ ہم عزت دار بن جائیں، عزت دار بن جائیں، ذلت تھوڑی بھی نہیں ہونا، حتیٰ کہ عزت کو ڈھونڈتے ہیں کہاں کہاں، اپنے صوفہ سیٹ میں ڈھونڈتے، کپڑوں میں ڈھونڈتے ہیں، چپلوں میں ڈھونڈتے ہیں، عبایا میں ڈھونڈتے اپنی عزت، پرسس میں ڈھونڈتے اپنی عزت۔ مطلب یہ کہ ہر وہ چیز ہم مینٹین کریں گے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، لیکن مین جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ذلیل کر دوں گا تمہیں، اس کی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مخالفت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تم کتنے بھی اچھا اپنے آپ کو مینٹین کرو، تم کو ذلیل کروں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا، اللہ، میں آپ یا کوئی دوسرا تیسرا تھرڈ پرسن کوئی نہیں بول رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اس کو میں ذلیل کر دوں، اولئک فی الاذلین، سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہوگا وہ۔ اللہ لکھ چکا، بتا رہے ہیں اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں، یعنی آپ فرما برداری کرو رسول کی تو کیا رسول کی عزت بڑھ جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ جو ہے وہ غالب ہے تو غالب ہی رہے گا، اگر ہم مخالفت کریں یا فرما برداری کریں۔ اللہ کی جو غلبہ ہے، اللہ کا جو غلبہ ہے وہ تو ظاہر ہو کے ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ کیا بولے؟ کتب اللہ، اللہ نے فرض کر لیا، لکھ دیا، لأغلبن، ضرور وہ غالب کرے گا، ضرور وہ غالب رہے گا۔ کون غالب رہیں گے؟ انا و رسولی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں اور میرا رسول غالب رہیں گے، کیونکہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بے شک کیا ہے؟ قوی ہے، بہت زیادہ زور آور اور عزیز، غالب ہے۔ اب یہ آخر آیت بڑی دل کو دہلا دینے والی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آخری آیت پر اپنے آپ کو غور کریں میری بہنوں، اپنے آپ کو ہم رکھ کر دیکھیں کہ اس آخری آیت کے کیا مطلب، ہم حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے یا رب، اس آیت کا حق ادا کرنے والیاں اللہ ہم سب کو بنا دے۔ بڑی ہی اہم آیت، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلے دل سے سنیے، شیطانی وسوسوں کو اپنے پاس سے بھگا دیجئے، خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے بھگا دیجئے، اور اس آیت کو بغور سماعت فرمائیے تاکہ اپنے ایمان کو ہم چیک کر سکیں کہ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کیا نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سنیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، یعنی اللہ لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قومن، ایسی کوئی قوم کو جو یؤمنون، ایمان لاتی ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟
پھر سے کہہ رہی ہوں غور سے سنیے، لا تجدو تم نہیں پاؤ گے اللہ اور اس کے قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی قوم پر یعنی ایسی قوم تم نہیں پاؤ گے کہ جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اس کے رسول پر، اور وہ دوستی کرے گی کس سے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے تم محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پاؤ گے۔ کیا مطلب ہے یہ اس آیت کا؟ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، یعنی کلیئر بول دیے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کا کامل ایمان ہے، اگر واقع میں وہ ایمان والا ہے، کامل ایمان ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت ہرگز نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھے گا، ان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ گویا ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت و نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو چیزیں کون سی؟ ایک ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دوسری ان کے دشمنوں کی محبت یا ان کے مخالفین کی محبت، دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اور خطرناک بات آ رہی ہے جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے، یہ بات کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناؤہم، یا ان کے بچے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے قبیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان والا ہے نا، ایمان والا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہے، اس ایمان والے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی رکھتا ہی نہیں، محبت رکھتا ہی نہیں، ان کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، اگر ولو کانو، اگرچہ کہ ان کے وہ آبا یعنی باپ ہو یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں۔ یہ کیسا معاملہ تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا میری بہنوں، یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی فی قلوبہم ایمانا، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اولئک کتب فی قلوبہم ایمانا، اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو کتب لکھ دیا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی روح سے ان کی مدد کی۔ تو یہ کیسی مثال ہے میری بہنوں، آپ یہ دیکھیں گے تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ اس آیت کا حق زبردست طریقے سے صحابہ کرام نے ادا کیا، سبحان اللہ، زبردست طریقے سے۔ یعنی وہ مثالیں ہماری سامنے ہیں کہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام عملاً ایسا عمل کر کے دکھائے۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ، بیٹے، بھائی، چچا، ماموں اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ایک ایک صحابی جب دیکھیے جنگ ہوتی تو جنگ بدر میں آپ مثال لے لیجیے، جنگ بدر کی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جنگ بدر میں ایک طرف چاچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، مسلمانوں میں بھتیجا ہے، کفار میں چاچا ہے، ادھر کفار میں بھانجا ہے، مومنین میں ماموں ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر دوسرا بھائی ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے۔ کئی ایسے واقعات آپ تاریخ اسلام کھول کر دیکھیے، صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، صحابی، اور اپوزٹ میں یعنی دوسرے کفار کے لشکر میں ابو عبیدہ بن جراح کا والد ہے۔ یہ صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، اور جراح ان کا والد کفار میں ہے۔ غور سے سنیے، ایمان افروز واقعہ۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے صفیں باندھتے رہتے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوتی، صفیں درست کرتے رہتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو صحابی ٹھہرے نا، ابو عبیدہ بن جراح، اور یہ صحابی ہیں نوجوان خوبصورت صحابی، اور اپوزٹ میں کفار و مشرکین کے لشکر میں ان کے باپ جراح۔ تو آپ کو بڑا غصہ آتا، بولتا کہ اے محمد تم اس بات پر فخر نہیں کرنا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، اے محمد تم اس بات پر، ہوتا نا مطلب ایک تکلیف ہو رہی اس کو کہ ارے میرا بیٹا اس طرف ہے، جبکہ میرا ساتھ دینا چاہیے تھا میرے بیٹے کو، لیکن نہیں، وہ تو محمد کا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
واقعی میں وہ شخصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اسلام کو ایسا زبردست صحیح طریقے سے پیش کر دیا تھا کہ جو قلوب جس کے اندر تھوڑی سی رمق بھی تھی اچھائی کی، وہ کھینچے چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اسلام قبول کر لیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا چاہے ان کے سگے باپ ہوں، سگے بھائی، ماں باپ، سب کو چھوڑ دیے، بولے کہ نہیں ہم حق کا ساتھ دیں گے، اور ادھر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور بعض ٹھہرے ہیں تو اب وہ جراح کو دیکھ کر تو بڑا غصہ آیا اس کو، بولا کہ ارے یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہو گیا، میرے گروہ میں نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے گروہ میں چلے گیا. تو کیا وہ شخص جراح تھوکتا ہے، یعنی صف تو دور ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹھہرے ہوتے، یہ سائڈ کفار کے سائڈ یہ جراح ٹھہرا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھو بول کے، ایسا مطلب تھوکتا، نعوذ باللہ، تھوک کے بولتا کہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تمہاری یا میرے بیٹے کی، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہ دیکھنا ہی تھا کہ ابو عبیدہ ایڑ لگاتے ہیں، مطلب اپنا گھوڑا آگے بڑھانے جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، بولتے کہ نہیں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، آپ حملہ نہیں کر سکتے. اور میری بہنوں تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالتے، کہتے اے اللہ کے رسول یہ ہے تیرا گستاخ، لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح اپنا والد، جو اپنے والد کا گردن کاٹ کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا. تو اپنے باپ کی محبت، اپنے بیٹے کی محبت، تاریخ بھری پڑی ہے میری بہنوں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. سبحان اللہ، صحابہ کا ایمان واقع میں اللہ نے کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، جو یہ الفاظ کہنا، یہ الفاظ ان کے اوپر پورے اترتے تھے میری بہنوں. بے شک اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو بھر دیا تھا. آج ہمارے کھوکھلے ایمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہم خود اب اسلام کی کئی مخالف کام کر لیتے ہیں، کئی مخالف کام. دیکھیے اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھیے کہ ہمارے شادی بیاہ کیا اسلام کے موافقت میں ہے، مخالفت میں. ہمارے معاملات، ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اسلام کے موافقت میں کر رہے ہیں یا مخالفت میں کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہماری تربیتیں ہیں یا پھر اس کے خلاف ہیں؟ ہم کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے معاملات دیکھیے، ہمارے کاروبار دیکھیے، ہمارے معاملات دیکھیے، ہمارا اسلام ٹٹولیے، اور کتنی جگہوں پر نظر آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، نعوذ باللہ، پھر بھی بھرم میں ہے کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے مومنین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے، ہرگز بھی نہیں رکھتے. اور آج ہمارا معاملہ، ہمارے سگے بہن بھائی، ہماری سگی اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہماری زوجین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت میں کمی نہیں ہوتی ہمارے، کیونکہ اللہ کی محبت شدید بھری ہوئی نہیں ہے نا ہمارے دلوں میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تم ایمان والے ہو حقیقت میں تم ایمان والے، تو پھر تمہاری دل میں شدید محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ٹٹولے میری بہنوں اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کی حامی بھرتے ہیں، مسکرا کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کو سختی سے روکتے ہیں؟ آج ٹھان لیجیے آج، کیونکہ مجھے اس زمرے میں آنا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تعلق سے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں، ہمیشہ اس میں رکھے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگے. اولئک حزب اللہ، یہی حزب اللہ کا گروہ، اللہ کے گروہ میں ہمیں شامل ہونا. اللہ تعالیٰ کتنا اپریشیٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے گروہ میں آ جاؤ. اور اللہ کے گروہ میں کیسے جائیں گے ہم؟ کیسے جائیں گے؟ جب تک ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں،
تب تک ہم اللہ کے گروہ میں نہیں جا سکتے. ہمیں کرنی ہے مخالفت، ببانگ دہل کرنی ہے، اپنی زبانوں سے مخالفت کرنی کہ یہ بات تمہاری غلط ہے، چاہے میری سگی بہن کیوں نہ ہو، چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرا شوہر کیوں نہ ہو، چاہے شوہر کے لیے بیوی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، بچے کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، پڑوس کیوں نہ ہو، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں جاری ہے، میں اس شخص سے، اس عورت سے محبت نہیں کروں گی، نہیں کروں گی. اسٹاپ، روک دینا ہے ہمیں، وہ محبت کو روک دینا اور کہنا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، تم سے میری وہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جو محبت پہلے سے تھی. اب میں نے دیکھا آپ کے پاس یہ مخالفت ہو رہی ہے آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی، میں آپ سے محبت نہیں کمی ہو جائے گی میری محبت میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے محبت کروں لیکن میں نہیں کر سکتی کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. آج ہے ہمارے پاس یہ گٹس بولنے کے لیے؟ نہیں. جانے دو بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے، جیسے کرے نا ویسا بھرے گا، جیسا کرے گی نا ویسا بھرے گی، چھوڑ دو، ہمیں کیا بولنا ہے. کیوں اب بولتے ہی دشمنیاں ہو جا رہی، ہو جانے دیجیے، بولتے ہی لوگ مخالف ہو جا رہے، ہونے دیجیے. انہوں نے پرواہ نہیں کی اللہ کی مخالفت کی، آپ کیا پرواہ کر رہی ہیں ان کے مخالفت کی. پہلے ہمیں تو اپنے آپ کو اپنے دلوں میں مزین کرنا ہے ایمان کو، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے. اس کے بعد ہر وہ یعنی اتنا قلوب میں بیٹھ جانا ہمارے ایمان کہ اس کے بعد ہمیں بالکل بھی گوارا نہیں ہونا کہ ہم کسی ایسے سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. یہ گروہ میں آ گئے انشاءاللہ حزب اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ، اب آخری بات، اللہ خبردار، ان حزب اللہ، بے شک جو اللہ کا گروہ ہے نا، ہم المفلحون، وہی کامیاب لوگ. سبحان اللہ. یعنی یہی گروہ، مومنین کا جو گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے. دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، دو بھی. اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی. دنیا تو دنیا قید خانہ ہے. دنیا تو ملی نہیں ملی. آخرت ہماری برباد نہ ہو، کیونکہ وہ اصل ہے اور وہ بہت لمبی جانے والی ہے. کامیاب ہونا ہے ہمیں، فلاح پانا ہے ہمیں، تو فلاح کس میں مضمر ہے، کس میں پوشیدہ ہے، کس میں چھپی ہوئی ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان مضبوط، اللہ پر ایمان مضبوط، آخرت پر ایمان مضبوط، اور اتنا مضبوط کہ میں ایک سیکنڈ بھی مخالفت نہ کروں. میری معاشرتی زندگی میں، میرے معاملات میں اسلام کی مخالفت نہیں کروں گی. آج ہم یہ پختہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ میں اپنے معاملات میں اسلام کی مخالفت نہیں کروں گی. انشاءاللہ میں اپنے معاشرتی زندگی سے مراد کیا ہے؟ آپ سے کسی سے میل ملاپ کر رہی ہیں، کسی سے دوستی کر رہی ہیں، کسی سے دشمنی کر رہی ہیں، کسی سے کیا کہتے ہیں کہ معاملہ داری کر رہی ہیں، معاشرتی تمام معاملات، لین دین، ہر وہ چیز جو معاشرے میں ہم جیتے، لوگوں کے درمیان، رشتہ دار ہیں، آس پڑوس ہیں، کاروبار کسی سے کر رہے ہیں، جو بھی جس سے بھی معاملات آپ کے پڑتے ہیں، وہ تمام معاملات میں اگر آپ اسلام کو غالب نہیں رکھتی تو معاشرتی زندگی میں فیل ہے. آئلی زندگی میں، قبائلی زندگی میں، خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں، اگر میں اسلام کو غالب نہ رکھوں تو پھر میں فیل ہوا اس جگہ پہ. اسلام کے مطابق میں اپنے فیصلے کروں. میرا اللہ مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو میں کروں، میرا اللہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں کروں، چاہے مجھے کتنا ہی غصہ آئے کسی پر، لیکن میرا اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا مجھے تو میں وہ کام نہیں کروں گی. ہاں کسی چیز کی اجازت دیتا ہے برابر کروں گی، کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، میں نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے مخالف نہیں جانا ہے اللہ اس کے رسول کے. چاہے گھریلو معاملات میں ہو، چاہے معاشرتی معاملات میں ہو، چاہے کاروبار کے معاملات میں ہو، چاہے کون سا بھی معاملہ ہو، وہاں میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گی. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گی، چاہے میرے خواہشات اندر سے کتنا امڑ کے آئے کہ مجھے فلاں کرنا ہے، لیکن نہیں، میں روک دوں گی. تو انشاءاللہ آج ہی ہم فیصلہ کرتی ہیں انشاءاللہ
تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں اپنے ایمان کو اللہ مضبوط کرے گا اور ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ جنتوں میں ہمیں داخل کرے گا۔ اور سب میں بڑا گفٹ، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ اتنا دے گا ہم کو، اتنا دے گا کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں گے، اب کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، ہے نا۔ جنت میں جنتیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی خواہش باقی رہی، تو بہت سوچ کر بھی بولتے ہیں کہ نہیں اللہ آپ نے اتنا دے دیا نا، کچھ باقی نہیں رہا بھی، کچھ ہے ہی نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، میرا گھر یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، یہ گھر میں ایسی چیز نہیں ایسی چیز ہونی چاہیے تھی، کچھ بھی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ ہاں خواہشات رہیں گے، ایسا نہیں کہ خواہشات ختم نہیں ہوں گے، خواہشات ہوں گے لیکن رہیں گے، خواہشات پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے، خواہشات پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ خواہش نہیں رہے گی، نہیں، خواہشات رہیں گے لیکن کمپلیٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ، اتنا کمپلیٹ کر دے گا کہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ راضی ہو جائیں گے اس سے، یعنی وہ تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی اور وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے میری بہنوں، اور یہ خوش نصیبی سے محرومی بھی اتنی ہی کربناک ہے، تو ہم محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں شامل کر لے، اللہ کے گروہ میں شامل کر لے انشاءاللہ۔ اللہم آمین یا ربی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ایسے بنا دے کہ ایمان ہمارے قلوب میں مزین ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں شامل کر لے اور حزب الشیطان سے ہمیں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔